اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام خواب کیا کہتے ہیں کے ساتھ محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ابتداءً خواب کی معلومات کے حوالے سے، انفارمیشن کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اس کے بعد ہم تواتر سے کالز لیں گے، اور پھر انشاءاللہ آخر میں ناظرین شریعت مطہرہ کی روشنی میں ان خوابوں کی تعبیر آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کی عادت ہے کہ جھوٹے خواب بیان کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ خواب میں کسی ولی کی زیارت نہیں ہوتی، لیکن جو ہے وہ لوگوں میں جھوٹ پھیلاتے ہیں تاکہ لوگ ان کو بڑا نیک سمجھیں، اور ظاہر ہے کہ کوئی ولی کے متعلق بھی جھوٹ کہے کہ جی مجھے خواب میں فلاں ولی کی زیارت ہوئی، تو یہ جھوٹ ہی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ایسا خواب خواہ جو دیکھا نہیں اسے بیان کرنا یہ گناہ ہے، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور یعنی ایک عام خواب بھی اگر آپ نے نہیں دیکھا اور آپ بیان کر رہے ہیں تو یہ بھی گناہ ہے۔ پھر کسی مسلمان کے متعلق، پھر کسی ولی اللہ کے متعلق کہ جی میں نے فلاں کو خواب میں دیکھا، اس نے یہ کہا، اگر نہیں دیکھا اور بیان کر رہا ہے تو یہ جھوٹ ہے، گناہ ہے۔ اور ایسے لوگوں کو ناظرین اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخصوں کو قیامت کے دن سخت عذاب دیا جائے گا۔ ایک وہ شخص جو خواب جھوٹا بیان کرتا ہے تو اسے کہا جائے گا کہ وہ جو کو ملا کر گانٹھ لگائے اور وہ نہیں کر سکے گا۔ ایک وہ شخص جو بتوں کی تصاویر بنائے، اس کو کہا جائے گا کہ اس میں روح پھونکے اور وہ پھونک نہیں سکے گا۔ اور تیسرا وہ شخص کہ جو کسی قوم کی امامت کرتا ہے لیکن وہ قوم اسے ناپسند کرتی ہے۔ تو اس میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جھوٹا خواب بیان کرے گا تو اسے بھی سخت عذاب دیا جائے گا، یعنی جو کو ملا کر کہا جائے گا کہ اسے گانٹھ لگائے اور وہ نہیں لگا پائے گا اور سخت عذاب میں مبتلا رہے گا۔ پھر کسی اللہ کے ولی کی طرف منسوب کرنا، اور پھر یہ کہنا کہ جی مولا علی کی سواری آ رہی ہے، اور خاص طور پر خواتین میں یہ چیز بہت ہے کہ مولا علی کی سواری آ رہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فلاں اللہ کے ولی کی سواری آ رہی ہے۔ یہ جنات کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اگر ہوتا بھی ہے تو جنات کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جن اولیاء اللہ نے ناظرین جیتے جی شریعت کی جو ہے وہ پیروی کی ہو، نبی علیہ السلام کی پیروی کی ہو، تو وہ وصال کے بعد کسی عورت میں خدا نخواستہ حلول کر جائیں گے یا ان کے سامنے آئیں گے، تو ایسی باتیں بالکل بے سر و پا ہیں، ان پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ناظرین بعض اوقات لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی جھوٹا خواب بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی علیہ السلام کو دیکھا۔ جنہوں نے دیکھا ہوتا ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کا چہرہ، ان کی آنکھیں گواہی دے رہی ہوتی ہے، ان کا عمل گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ واقعی اس سے حضور نبی کریم علیہ السلام کا قرب حاصل ہے۔ تو ناظرین، اور اگر کسی کو خواب میں زیارت بھی ہوتی ہے نا، تو اسے چاہیے کہ وہ لوگوں میں اس طرح بیان نہ کرے، سوائے اس کے کہ جس سے خواب کی تعبیر پوچھنی مقصود ہو، لیکن لوگوں سے بیان نہ کرے کہ اسے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے، کیونکہ ایک ایسی دولت ہے، یہ ایسی دولت ہے کہ اگر آپ بتائیں گے ریاکاری ہوگی تو پھر یہ دولت، یہ نعمت چھن جانے کا خدشہ ہے۔ اب ناظرین ہم آتے ہیں کہ جو لوگ نبی علیہ السلام کی طرف جھوٹ باندھتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، اور مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ جی لوگوں میں میری واہ واہ ہو،
لوگ مجھے بڑا نیک سمجھیں، بڑا عاشق رسول سمجھیں، اور لوگ میرے مریدین ذرا ادھر ادھر باتیں پھیلائیں، تو سن لیجئے کہ جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے لیے جھوٹا خواب بیان کرے تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا تو فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اللہ تعالیٰ جھوٹے خواب بیان کرنے سے ہم سب کو اجتناب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین کالرز کی جانب اور دیکھتے ہیں اس وقت پہلے کالر کون ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، محمد جمیل کا میں بات کر رہا ہوں جی، کیسے ہیں جناب؟ جی جمیل صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ عالم اسلام کو آپ کو بھی، تمام دیکھنے والوں سننے والوں کو بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی، عید الفطر کی تمام برکتیں آپ سب کو، ہم سب کو عطا فرمائے۔ جی اچھا، خواب میرا یہ ہے مطلب کہ میں ایک ریڑھی پہ کھڑا ہوں اور آم دیکھ رہا ہوں، ایک بہت بڑا آم ہے جو 1 کلو سے بھی زائد ہے، تو پھر میں سوچ رہا ہوں کہ یہ خراب نہ ہو، 2 چھوٹے لے لوں، وہ تھوڑے سبز ہے، ایک تو یہ دیکھ رہا ہوں۔ جی بولے۔ خواب میں محترم یہ ہے کہ درزی کی دکان پہ بیٹھا ہوں، وہ کہتا ہے اس نے 2 جوڑے کپڑوں کے دیے ہیں، اور میں کہہ رہا نہیں 1 دیا ہے، وہ میری طرف آنکھیں نکال رہا ہے، اس طرح ایک خواب میں ہے۔ مطلب وہ کہتا ہے کہ آپ نے 2 جوڑے دیے ہیں؟ جی، آپ کو 2 جوڑے اس بندے نے دیے ہیں، مجھے گفٹ کیا ہے۔ کس؟ اچھا، تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مجھے نگواری سے دیکھ رہا ہے، جب تو اس نے مجھے 1 دیا جوڑا، ایسا ایک خواب دیکھ رہا ہوں۔ ایک خواب کے اندر دیکھ رہا ہوں بیٹا یا بھائی شراب نوشی کر رہا ہے، وہ ایسے تاثر دے رہا ہے جیسے وہ مشروب پی رہا ہے، میں اس کو گھور کے دیکھ رہا ہوں خواب کے اندر۔ اچھا یہ بتائیں کہ جو درزی والا آپ نے خواب دیکھا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو کسی نے 2 جوڑے دیے ہیں؟ جی جی، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں 1 دیا ہے؟ 1 جوڑا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ایک میں نے خواب دیکھا ہے۔ جی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ایک میں نے خواب دیکھا۔ آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ دونوں خواب کی تعبیر۔ السلام علیکم، السلام علیکم، میری آواز آپ کو پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی فرمائیے کہاں سے؟ میں ملتان سے صوبیہ بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ میں نے خواب دیکھا ہے کہ نا جیسے میرے کمرے میں نا، میں شادی شدہ ہوں، میرے کمرے میں نا 3 تالے لگے ہوئے، میرا شوہر میرے ساتھ کھڑا ہے اور ان تالوں کی نا چابی نہیں مل رہی، 2 تالوں کی پھر کسی طرح چابی مل جاتی۔ کمرے میں 3 تالے ہیں؟ کمرے میں 3 تالے ہیں، آپ کمرے کے اندر موجود ہیں؟ نہیں، باہر۔ اچھا، کمرے میں 3 تالے لگے ہوئے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، اور 2 تالے کیا ہیں؟ 2 تالے کھول لیتے ہیں ہم، لیکن 1 تالے کی چابی نہیں ملتی، وہ تالا بند ہی رہتا ہے اس کمرے میں نا۔ اچھا، اس تالے کی چابی نہیں ملی۔ اور دوسرا خواب میرا یہ ہے کہ میں جیسے نا رات کے تقریباً 4 بجے کا ٹائم تھا، اس ٹائم میں نے خواب دیکھا ہے جیسے سانپ ہے نا میرے منہ کے اندر گیا ہوا ہے، گرے اور بلیک کلر کا سانپ ہے، اور وہ تقریباً 2 فٹ کا سانپ ہے، باریک والا جو ہوتا ہے نا، وہ میرے منہ کے اندر گیا ہوا ہے، اور میں اتنی ڈر رہی ہوں، اس ڈر سے نا میری آنکھ کھل گئی۔ یہ دونوں خواب ہیں، مفتی صاحب میرے لیے دعا بھی کرنا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی میں سلمان بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے۔ جی فرمائیے۔ میں کیا نا آپ کے میں نے پوچھنا تھا، میں نے خواب دیکھا ہے، میری آپ ہی نے بھی میرے بارے میں خواب دیکھا ہے، اور میں نے خود بھی یہ خواب بہت دفعہ دیکھا ہے کہ میری آنکھیں بند ہوتی ہیں، وہ کھل نہیں رہی ہوتی، اور جب وہ کھلتی ہیں تو مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ صحیح ہے، کھلتی نہیں ہے، کھلتی ہے تو نظر نہیں آتا۔ جی اچھا یہ آپ نے بھی دیکھا، آپ کی بہن نے بھی دیکھا؟ جی انہوں نے بھی میرے بارے میں دیکھا تھا، میرے بارے میں۔ ٹھیک ہے، کیا کرتے ہیں آپ؟ میں ابھی کچھ نہیں کرتا آج کل، تو پہلے کرتا تھا جو پڑھائی کر رہا تھا، ابھی پڑھائی چھوڑی ہوئی ہے، ابھی بس یہی ہے۔ باقی یہ خواب دیکھ رہا ہوں، ایک دفعہ میں نے خواب دیکھا کہ میری آنکھیں کھل گئی تھی، اس دن مجھے توبہ کی توفیق ہو گئی تھی، لیکن جب یہ بند ہوتی ہے نہ میری دعا صورت میں قبول ہوتی ہے اور نہ مجھے توبہ کی توفیق ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ 3 4 اور السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی فرمائیے۔
میں خواب یہ دیکھا کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کہ ایک سر پہ قرآن پکڑا ہوا انہوں نے. آپ کی والدہ نے دیکھا؟ جی میری والدہ نے دیکھا کہ انہوں نے قرآن پکڑا ہوا ہے. انہوں نے سر پہ قرآن ہے, ایک ہاتھ پہ دودھ کا پتیلا ہے اور ایک ہاتھ پہ انہوں نے بچہ پکڑا ہوا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا خواب یہ ہے کہ میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ جاتی ہوں کہیں دعوت پہ یا کچھ ایسا فنکشن ہو رہا ہوتا ہے, تو وہ دیوار کے اندر سوراخ ہوتے ہیں اور ان کے اندر بہت زیادہ چوہے ہوتے ہیں. دوستوں کے یہاں دعوت میں گئی آپ؟ جی, اور دیوار کے اندر سوراخ ہوتے ہیں اور اس کے اندر چوہے ہوتے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم. کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹیلی ویژن, ایک منٹ میرے بھائی سرفراز صاحب, ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیں. السلام علیکم. اب بند نہیں کریں گے تو کال ہمیں ڈراپ کرنی پڑے گی کیونکہ آواز ڈبل ہو کر آ رہی ہے. جی میرے بھائی ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیجیے, ہمیں کال ڈراپ کرنی پڑ رہی کیونکہ وہ سن نہیں رہے ہماری بات. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ میں سمرین بات کر رہی ہوں. کہاں سے؟ فیصل آباد سے. جی فرمائیے. میں نے خواب بتانا تھا استخارے کا. جی. میں نے نا اپنے شوہر کے بارے میں کیا تھا کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس نے نا طلاق دینی ہے مجھے, تو میں نے اس کے بارے میں کیا تھا کہ یہ مجھے کیا دے پائے گا یا نہیں. تو وہ میں نے کیا تھا تو اس پہ یہ آیا کہ پہلے مجھے بال نظر آئے بلیک کلر کے, جیسے بال ہے نا نیچے زمین پہ پڑے ہیں, اور مجھے ہے نا پھر تھوڑی دیر کے بعد ہے نا جیسے میں باغ میں کھڑی ہوں, آم کے درخت کا باغ ہے, پورا درخت آم کے بھرے میں اس میں, اور ایک آدمی آ کے مجھے آم دیتا ہے اس میں سے ایک. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں, میرے والد صاحب کا بھی ایک خواب ہے. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں, درخت یعنی آم کے درخت ہے اور ایک آدمی آپ کو آم دیتا ہے. جی. اور کیا خواب ہے؟ اب مجھے استخارے کا سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ جی میرے والد صاحب کا خواب. کیا خواب ہے؟ السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی سر میں ایک جگہ سے جا رہا تھا, پہلے تو ایسے لگ رہے تھے جیسے بند کوٹھڑیاں ہوں. کیا ہے؟ ایسے جیسے بند کوٹھڑیاں ہوں. جی ٹھیک ہے. بند کمرے ہوں. ٹھیک ہے, آگے؟ اور ہاں پھر وہاں سے جو نکلا نا تو خوف زدہ ہو گئے لوگ. ٹھیک ہے. آپ خوف زدہ ہوئے یا لوگ ہوئے؟ لوگ خوف زدہ ہو گئے, بھئی یہ کون ہے, کیا ہے. صحیح ہے. تو اچھا ذرا سا بہن کو دیجیے گا, ذرا مجھے کچھ پوچھنا ہے. تو میں ان کی طرف چلا نا, تو سارے بھاگتے ہوئے پرے پرے چلے گئے. ٹھیک ہے, میں عرض کرتا ہوں. ناظرین انشاءاللہ مزید ہم کالز لیں گے لیکن مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین, چلتے ہیں کالرز کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. امبر بول رہی لاہور سے. جی فرمائیے. جی وہ میں نے بھی آپ پوچھا تھا صاحبی, وہ جو لڑکے کو میری والدہ نے پائے کھلائی جس نے ڈیوائس خراب کی تھی, پائے دیے تھے نا, تو آج اس نے ڈیوائس واپس نئی ڈیوائس دے دی ہے. نہیں جو خواب دیکھا ہے وہ بتائے نا. مانی کلر کی گاڑی ہے. میری اماں جو خواب دیکھا ہے وہ بتائے نا. میری مدر بھی پاس کھڑی والدہ, وہ کہہ آپ میری بات نہیں سن رہی. میری اماں میں کہہ رہا ہوں کہ جو خواب دیکھا ہے وہ بتائیں. کیا خواب دیکھا ہے آپ نے وہ بتائیں. کیا وہ جو خواب دیکھا ہے آپ نے وہ بتائیے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ میں لالا موسیٰ سے بات کر رہی ہوں. کہاں سے؟ لالا موسیٰ سے. جی فرمائیے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے خواب آتا ہے کہ میں پیپر دے رہی ہوں اور مجھے آتا نہیں ہے. صحیح ہے. ہاں جی, یہ مجھے ایک دفعہ نہیں, مجھے بہت دفعہ یہ خواب آیا ہے. صحیح ہے. اچھا تھوڑا حقیقی زندگی میں کچھ جلد بازی تو نہیں ہے آپ کے اندر؟ جی حقیقی زندگی میں کیا کچھ جلد باز تو نہیں ہے, ہر کام جلدی کرنے کی ہوتی ہے, ایسا تو نہیں ہے؟ ہاں شاید اسی طرح ہے. ٹھیک ہے, میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی آسمہ بشیر جنگ سے مخاطب ہوں. جی فرمائیے. حضرت میں نے رمضان کے مہینے میں 3 بار خواب دیکھا ہے، خود کو گناہ کرتے دیکھا ہے، بدکاری کرتے دیکھا ہے. ایک خواب پہلے اس طرح دیکھا ہے کہ میں مطلب ہمارے گھر کا پہلے والا جو ہے وہ نقشہ جیسے پہلے تھا اس طرح کا ہے، اور ایک شخص ہے جو میرے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے، پھر کوئی آتا ہے تو وہ پیچھے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی میری السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد آصف. جی فرمائیے. میرے کو یہ معلوم کرنا تھا کہ ہمارے گھر کے اندر چمگادڑیں آ جاتی ہیں. تو چمگادڑیں آ جاتی ہیں اور بعض اوقات تو پنکھے کے اندر بھی آ جاتی ہیں، کبھی 2 آتی ہیں کبھی 1 آ جاتی ہے، اور بعض اوقات پھر ہم کو پکڑ کے اس کو باہر نکالنا پڑتا ہے، لیکن یہ مہینے میں تقریباً 2-3 دفعہ یہ ہو جاتا ہے. اچھا کوئی خواب، اصل میں یہ خوابوں کی تعبیر کا پروگرام ہے تو کوئی خواب تو آپ نے نہیں بتایا، بہرحال دیکھتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم. میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم. میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ میں زاہدہ راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. میں نے خواب دیکھا ہے ابھی عید سے 3-4 دن پہلے میں نے دیکھا ہے کہ میں اور میرا بیٹا کہیں کھڑے ہوئے ہیں اور ایک بزرگ سامنے بیٹھے ہیں. تو وہ میرے بیٹے کا نام پوچھتے ہیں، میرا بیٹوں کو نام بتاتا ہے اپنا. تو پانی میں ایک بڑا سا برتن ہے، اس سے پانی جمع ہے ان کے پاس. پانی میں نا وہ عکس دیکھ رہے ہیں میرے بیٹے کا، اور پھر اس کو بتاتے ہیں کہ آپ کی نوکری ختم ہونے والی ہے. اچھا پھر وہاں سے ہم لوگ باہر آتے ہیں، بہت بڑی گلی ہے، بہت چوڑی گلی ہے. وہاں سامنے سے ایک جلوس کی شکل میں لڑکیاں آ رہی ہیں، بہت زیادہ ہے، اور سب نے وائٹ سوٹ پہنے اور گرین دوپٹے اوڑے ہیں سب نے، اور رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگاتی آ رہی ہیں. وہ بہت بڑا جلوس دیکھا ہے میں نے. صحیح تو ہے. مجھے پلیز تعبیر بتا دیں. اچھا یہ بتائیں کہ جو آپ کے بیٹے ہیں کیا کام کرتے ہیں؟ وہ میرے پرائیویٹ جاب کرتے ہیں. صحیح. کوئی پریشان ہے؟ نہیں بس ایسے شادی سے میں بھی پریشان ہوں، شادی ہونے والی ہے تو سب وہ پریشان رہتا ہے. ٹھیک ہے اور تو کوئی مسئلہ نہیں. بس کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ میں گلزار بانو خانے والے سے بول رہی ہوں. جی میں نے فرمائیے. خواب دیکھا تھا جیسے بہت بڑا پتیلا، اس کے اندر میں گوشت چڑھا رہی ہوں، تو وہ گوشت چڑھا دیا، بوٹیاں سفید سفید ہے مگر اس کا پانی سیاہ کالا ہو گیا ہے. پھر اس کی میں دوبارہ میں نے دیکھا ہے تو وہ ایک آنگن ہے، اس کے اندر جیسے گوشت وہ بنا کر اس کو کھال اتار کے ٹانگ دیتے ہیں بنانے کے لیے، اس طرح پورے گوشت کو میں نے ٹنگا ہوا دیکھا پورے آنگن کے اندر. اور مجھے خواب میں بچے بہت نظر آتے ہیں، کبھی میں ان کو دودھ پلاتی ہوں، کبھی ان کو نہلاتی ہوں، کبھی میں ان کو کپڑے پہناتی ہوں. تو مجھے اس طرح کے خواب بہت آتے ہیں. تو آپ یہ بتا اچھا یہ بتائیں کہ آپ میرڈ ہیں؟ جی میرا بیٹا ہے ماشاءاللہ 24-25 سال کا ایک بیٹا ہے میرا. صحیح ہے ٹھیک ہے. اچھا کچھ پریشانیاں تو نہیں ہے؟ جی پریشانی بہت زیادہ، کاروباری بہت زیادہ پریشانی ہے، قرضہ بہت زیادہ ہو چکا ہے، کاروبار نہیں ہے. ٹھیک ہے میں اس کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آواز آ رہی ہے. کون کہاں؟ میں دیکھا جی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ایک کوہاٹ سے میں سریا نورین بات کر رہی ہوں. جی فرمائیں. میں نے دیکھا کہ یہ کوہاٹ کا بڑا بازار ہے، تحصیل گیٹ ہے نا، تو اس کے ساتھ ہی میں نے چرپائی ڈالی ہوئی ہے. پہلے دکان ہے کتابوں کی، اس میں سے کچھ کتاب لیتی ہوں اور چرپائی ڈالی ہوئی ہے، اس کے اوپر میں نے قرآن پاک رکھا ہوئے ہے اور پڑھ رہی ہوں. اور بعد میں اسے چھوڑ کر ادھر ہی آ جاتی ہوں. اور ہمارے محلے کا ایک آدمی ہے، بڑا معزز آدمی ہے وہ بھی، تو اس کو میں بتاتی ہوں تو وہ کہتا ہے خیر ہے میں وہ قرآن پاک لے آؤں گا. آپ وہاں سے آ جاتی ہیں؟ ہاں جی میں آ جاتی ہوں. چارپائی اور قرآن پاک وہیں پہ میں نے چھوڑ دیا ہے.
اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی کیا مصروفیت ہوتی ہیں؟ گھر پہ ہی ہوتی ہیں آپ؟ اصل میں گھر میں ہی ہاؤس فیملی ہوں، لیکن گھر میں قرآن پاک یہ سب پڑھتی رہتی ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پروگرام مفتی صاحب میں بہت بہت شوق سے دیکھتی ہوں، اور میرا بھائی بھی دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو قرآن پاک ہوتے ہیں آپ وہ لوگوں تو قرآن پڑھاتی ہوں، وہ میں پڑھتی رہتی ہوں. بہت مجھے پسند ہے آپ کی شخصیت، مجھے بہت ٹھیک ہے میں عرض پسند کرتا ہوں. ٹھیک ہے میری بہن، ٹھیک ہے، جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں بہاول پور سے بول رہی ہوں. جی فرمائیے. میرا نا یہ خواب ہے کہ میں نے نا خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے نا سیڑھیوں سے میں اتر کر آ رہی ہوں. مجھے نا خواب میں 2 کوے نظر آئے. جیسے میرے ابو نا فروٹ کا کام کرتے ہیں نا، تو وہ باہر ریڈی لگا رہے ہیں. تو ایک ٹوکرا رکھا ہوا فروٹ ہوتا ہے نا، لوکاٹ، تو وہ کھا رہے ہیں وہ بیٹھ کر نا. تو میں جیسے ہی آئی ہوں نا، میں نے کہا ابو یہ تو سارا فروٹ خراب کر دیں گے. تو جیسے انہیں ابو نا ان کے پیچھے ہتھوڑی لے کے بھاگ رہے ہیں کہ بھائی انہیں مارے. تو جیسے مارنے کے لیے آگے ہوئے نا، تو وہ ایک دم اڑ گئے. تو لیکن انہوں نے نا فروٹ جیسے پورا ٹوکرا ٹھیک تھا، انہوں نے تقریباً 3 سے 4 دانوں میں نے منہ مار دیا تھا بھائی کھانے کے لیے نا. تو پھر اس خواب سے میں بہت پریشان ہوئی ہوں. اور پھر اس کے بعد دوسرا یہ نظر آیا، مجھے اکثر نظر آتا ہے کبوتر یا جو طوطے ہوتے ہیں نا خواب میں انہیں دانا ڈال رہی ہوں یا تو. اور خصوصی یہ بھی نظر آیا ہے کہ جیسے نا یہ بجری طوطے ہوتے ہیں اور یہ جو گانی والا ہرا طوطا ہوتا ہے، تو یہ نا جو طوطے ہیں نا دور بیٹھے ہوتے ہیں نا، میں کہتی ہوں ہمارے گھر کے پاس آ جائیں گے، میں انہیں پکڑ لوں. تو مجھے جیسا خواب میں نا بہت اچھے لگتے ہیں. خواب میں انہیں دانا ڈال رہی ہوں. صحیح ہے. اور پھر مجھے یہ بھی مفتی صاحب یہ بھی نظر آیا تھا کہ چند دن پہلے نا میں ایک کیچڑ ہے کوئی، میں ادھر سے گزر کے جا رہی ہوں، بارش ہو کے ہٹی ہے، تو میں جیسے نا وہاں پر گر گئی، پوری کیچڑ میں بھری ہوئی ہوں. ایسے میں نے خود کو دیکھا ہے. اچھا آپ کرتی کیا ہیں؟ کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ بس گھر کا کام کرتے ہیں. اور تو کوئی بھائی پریشان سنڈے تو کا نہیں؟ کام. کوئی پریشانی تو نہیں؟ پریشانی تو بہت زیادہ تھی جی، بہن ٹھیک ہے بہت بیمار ہے میری. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی. کون کہاں سے؟ میں صادقہ آباد سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. جی میں نے نا 2 دفعہ اپنے نا موت کا دیکھا ہے کہ ایک دفعہ تو میں اور میری ماما جو ہے وہ نا کڈنیپ ہوتی ہیں اینڈ میرے گھر میں ہی آتے ہیں پھر وہ. اور اس کے بعد پھر میں میری ماما کو انہوں نے گن پوائنٹ پہ رکھا ہوتا ہے، اور میں جو ہے نا پھر اپنے آپ کو خود جو ہے نا کٹر سے میں اپنے آپ کو جو وہ اپنی جو نا چیسٹ میں مارتی ہوں. اینڈ دوسرا میں نے خواب دیکھا تھا یہ کہ جس کے اندر نا، اور پہلے والے میں یہ ہوتا ہے کہ میں جب ماری ہوتی ہوں نا خود کو تو میں خود اٹھ جاتی ہوں، خواب سے جاگ ٹھیک ہے. جاتی دوسرا ہوں. خواب کیا ہے؟ دوسرا خواب کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ اس میں میرا جو ہے نا سانس بند ہو رہا ہوتا ہے، کہ سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہوتی ہے، اور بالکل اینڈ پہ جب دوسرے میں بھی جب میں مرنے والی ہوتی ہوں نا تو میں فوراً اٹھ جاتی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی مصروفیت کیا ہے؟ پڑھتی ہیں یا ہاں جی آپ کی مصروفیات کیا ہیں؟ پڑھتی ہیں کیا ہے؟ ہاؤس وائف جی ہیں؟ میں پڑھتی ہوں، میں پڑھتی ہیں. 2nd ایئر ابھی پاس آؤٹ. ٹھیک ہے. کچھ پریشانی تو نہیں ہے؟ نہیں ایسے ٹھیک ہے تو کچھ نہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں ریانہ بات کر رہی ہوں دارکنا سے. جی میں نے فرمائیے. خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر جانی ہے مجھے. میں نے گولڈن کلر کی تتلیاں دیکھی تھی جو آپ نے کیا شروع سے بیان کریں؟ گولڈن کلر کی مطلب سونے کی تتلیاں، وہ مجھے مطلب میرے جسم پہ لگ رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ تمہیں جو ہے نا آسمان کا سیر کروائیں گے. جی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے اسے کیوں دیکھا تھا؟ اچھا آپ بیمار تو نہیں ہیں؟ جی بیمار تو نہیں ہیں؟ بیمار مطلب ہاں، مطلب بیمار اکثر مطلب ہوتی ہے، ٹھیک ہے میڈیسن لیتی ہوں. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ السلام. جی کون اور کہاں سے؟ آ رہی ہے آواز؟ جی کون اور کہاں سے؟ آصف رضا بات کر رہا ہوں جنگ سے. آصف بھائی ذرا ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں. جی آصف بات کر رہا ہوں. جی فرمائیں فرمائیں. میں خواب میں دیکھا ہے میں نے کہ ایک پانی کی نالی ہے بڑی، اور اس میں نیچے کافی سارے جو ہیں وہ سکے لگے ہوئے ہیں. 50 ان کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور وہ بڑے بڑے سکے ہیں، اور میں ان کو چنتا جا رہا ہوں. وہ نیچے فکس ہوئے ہوئے ہیں. میں آگے آگے چلتا جا رہا ہوں اور ان کو چنتا جا رہا ہوں. کیا کام کرتے ہیں آپ؟
میں پرائیویٹ جاب کرتا ہوں. کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ نہیں جی. ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں. ناظرین و سامعین، انشاءاللہ ہم اب خوابوں کی تعبیر انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، تو ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین و سامعین، ویلکم بیک. اور اب لاسٹ ناظرین ہمارا سیگمنٹ ہے، اور اس میں ہم شریعت مطہرہ کی روشنی میں خوابوں کی تعبیرات آپ کی خدمت پیش کریں گے. محمد جمیل صاحب نے، جو ہمارے ریگولر کالر ہیں دلتانہ سے، کہتے ہیں کہ ایک خواب یہ دیکھا کہ ایک ریڑھی ہے، وہاں پر کھڑے ہیں، آم ہے، اور ایک آم بہت بڑا ہے، اور پھر دو سبز چھوٹے چھوٹے آم ہیں، کہتے ہیں بس یہ خرید لوں. دوسرا خواب یہ دیکھا کہ درزی کہتا ہے، ٹیلر کہتا ہے کہ جی آپ نے 2 جوڑے آپ کو کسی نے تحفے میں دیے ہیں. یہ کہتے ہیں نہیں جی ایک دیا. اور دوسرا جو ٹیلر ہے وہ ناراضگی سے، ناگواری سے ذرا دیکھتا ہے ان کو. تیسرا خواب یہ دیکھا کہ بیٹا نشہ کر رہا ہے اور ان پر ظاہر کر رہا ہے کہ وہ پانی پی رہا ہے. تو ان خوابوں کی تعبیرات انہوں نے پوچھی. دیکھیں پہلا جو خواب ہے، دیکھیں جب کام کا آپ کو موقع ملے تو جتنی آپ کی چادر ہے، یعنی جتنی آپ کی استطاعت ہے، اس کے مطابق کام کرنے کی کوشش کریں. آپ کی جتنی لمیٹیشنز ہیں اس کے مطابق کام کرنے کی کوشش کریں. اپنی لمٹ سے آگے نہ بڑھیں. اگر آگے بڑھ کر کام کریں گے اور جتنی استطاعت نہیں ہے اس سے بڑھ کر کام کریں گے تو تھوڑا مشکلات میں آ سکتے ہیں. تو جو ہے تو اس پر شکر ادا کریں اور وہ کام کا محنت سے کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. دوسرا یہ کہ جو درزی والا، ٹیلر والا خواب ہے، بعض اوقات جو ہے وہ مثال کے طور پر میں اس کی مثال یوں دوں گا کہ بعض اوقات خواہ ذہن میں گمان آ جاتا ہے کہ فلاں شخص میرے متعلق یہ سوچ رہا ہے، حالانکہ وہ سوچ نہیں رہا ہوتا ہمارے متعلق، یا فلاں شخص ہمیں دیکھ رہا ہے تو حالانکہ وہ دیکھ نہیں رہا ہوتا. تو بعض اوقات اس طرح ہو جاتا ہے. تو یہ خواب میں جو یہ آپ نے دیکھا تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان چیزوں کو ذہن سے نکالیں اور تھوڑا سا نا فری مائنڈ ہو کر آپ کام کی طرف آئیں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا اور راستے آپ کو کھلے ہوئے ملیں گے. فری مائنڈ نہیں ہوگا کہ فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کہا، فلاں نے ایسا، تو پھر آپ آگے بڑھ نہیں پائیں گے. پھر اس کے بعد جو تیسرا خواب ہے، دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اولاد اپنے والدین سے جو وہ چھپاتی ہے جو وہ کر رہی ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر میں مثال دوں کہ بیٹا اگر اسموکنگ بھی کر رہا ہے، جوان بیٹا، باپ آ جائے تو وہ فوراً چھپا دیتا ہے یا ظاہر نہیں کرتا. تو یہاں پر یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں خدا نہ خواستہ یہ ہو کہ میری اولاد ہے وہ میرا کہا نہیں مانتی، جو میں کہتا ہوں وہ نہیں کرتی. تو پھر شیطان اس طرح دخل اندازی کر کے ایسے خواب دکھاتا ہے جس سے آپ کا ذہن بگڑے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہے کہ اولاد چھپا رہی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ کر رہی ہوتی ہے بہرحال. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ذہن میں اس طرح خیالات آ رہے ہوتے ہیں اور شیطان جو انٹرفیئر ہوتا ہے اور وہ آپ کے ذہن کو کچھ نہ کچھ یعنی یوں سمجھ لیں کہ وہاں سے ہٹانے کے لیے یا اولاد سے دل برا کرنے کے لیے اس طرح خواب میں انٹرفیئر کرتا ہے. تو بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور آپ یہ کہ جو آپ کی اولاد ہے اگر جوان ہے تو آپ ان کو نرمی سے سمجھاتے رہیں کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کیجیے کہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے. لیکن نصیحت کیسی ہونی چاہیے؟ ڈانٹ ڈپٹ نہیں. اب ڈانٹ ڈپٹ کا دور اس لحاظ سے کہ اگر وہ جوان ہو گئے ہیں، ابھی آپ ڈانٹیں گے تو وہ اولاد آپ سے دور ہو جائے گی. تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کی طرف بلائیے، حکمت کے ساتھ بلائیے، نرمی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ بلائیے. جہاں پر روب ہو، کیونکہ باپ کا روب ہونا بھی ضروری ہے، تو جہاں اس کی ضرورت ہو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اکثر یہ کہ حکمت کے ساتھ کام کریں گے تو آپ کے لیے بہتر ہوگا. اور یہ میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جن کی بھی جوان اولاد ہے اور وہ بعض اوقات کچھ نہ کچھ ایسا کام کہ جو والدین کی جو ہے وہ ان کی رضا شامل نہیں ہوتی، تو ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بجائے مار پیٹ کرنے کے یا بجائے دھونس جمانے کے، بجائے دھمکیاں لگانے کے، تھوڑا سا یہ کہ پیار محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ کام کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ملتان سے صوبیہ بہن نے یہ پوچھا کہ کمرے میں 3 تالے لگے ہوئے ہیں، 2 تالے کھل جاتے ہیں، 1 تالے کی چابی نہیں مل رہی. دوسرا خواب دیکھا کہ رات 4 بجے انہوں نے خواب دیکھا کہ سانپ جو ہے وہ گرے اور بلیک کلر کا ہے، 2 فٹ کا ہے اور ان کے منہ کے اندر ہے، یہ بہت ڈر رہی ہیں. تو اس خواب کی تعبیر انہوں نے پوچھی. دیکھیں دونوں خوابوں کو اگر ملایا جائے تو پھر ان کا لنک بنتا ہے. لنک اس طرح بنتا ہے کہ
آپ کے کچھ کام نہ بند ہیں، اور مثال کے طور پر کام سے مراد بزنس بھی ہو سکتا ہے، کام سے مراد گھریلو کام بھی ہیں، اور کام سے مراد یہ کہ کوئی ایسا کام جو آپ چاہ رہی ہیں کہ ہو لیکن وہ نہیں ہو پا رہا، تو وہ یہ چیزیں بند نظر آ رہی ہیں، اور اس کا جو ریزن ہے وہ دشمن ہے، کیونکہ سانپ کو آپ نے منہ کے اندر دیکھا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ و مامون فرمائے۔ میری بہن، آپ نمازوں کی پابندی کیجیے، اور فجر کے بعد، عصر کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ سورہ فلق والناس، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، دم کے بعد پانی پئیں، اور گھر والوں کو بھی پلائیں، اور گھر کے چاروں کے اوپر یہ چھڑکے بھی، یہ چھڑکنا جو ہے وہ 11 روز تک رکھیں، اس کے بعد یہ صرف دم کر کے پانی پی لیا کریں، نمازوں کی پابندی رکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور حسب استطاعت اللہ کی راہ میں صدقہ دیں۔ سلمان صاحب نے پنڈی سے پوچھا کہ آنکھیں بند ہوتی ہیں خواب میں، کھلتی ہیں تو نظر نہیں آتا، اور پھر انہوں نے کہا کہ کھلتی ہیں، ایک مرتبہ کھلی تھی تو توبہ کی توفیق ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد نہیں کھلی تو توبہ کی توفیق ہو، پھر دعا کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ میرے بھائی، آپ حقیقت کو دیکھنے پر تیار نہیں ہوتے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے، جو نظر آ رہا ہوتا ہے تو آپ اس سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، تو پھر کیسے نظر آئے گا آپ کو؟ کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ بلی نہیں آ رہی، لیکن بلی تو آ رہی ہے۔ تو آپ اگر روڈ پر جا رہے ہیں اور آپ نے آنکھیں بند کی کہ بھئی ٹریفک نہیں ہے، ٹریفک تو آ رہی ہے، تو حقیقت سے اگر آنکھیں چرائی جائیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، حقیقت تو سامنے ہے، جو ہونا ہے وہ ہے۔ تو لہٰذا آنکھوں کو کھولیے اور حقیقت کو سمجھیے، تاکہ اللہ رب العالمین آپ پر مزید کرم فرمائے، اور آنکھیں کھلی رکھیں گے، یعنی اپنی بصیرت کو تھوڑا سا استعمال کیجیے، اور حقیقت سے آنکھیں نہ چرائیں، بلکہ کوئی معاملہ ہو تو بالکل اسے سمجھیں، تاکہ اگر کوئی مشکل بھی ہے تو اس سے باہر نکلنے کا آپ کو موقع مل سکے۔ آنکھیں بند رکھیں گے تو کوئی موقع نہیں ملے گا۔ پھر اس کے بعد بہن نے کہا کہ ان کی امی نے یہ خواب دیکھا کہ انہوں نے سر پر قرآن، ایک ہاتھ میں دودھ کا پتیلا اور ایک ہاتھ میں بچہ ہے، اور دوسرا خواب یہ دیکھا کہ دوستوں میں ہے یہ ہماری بہن، اور کہیں دعوت ہے، دیوار کے اندر سوراخ ہیں، اندر چوہے ہیں۔ دیکھیں، سر پر قرآن کا ہونا، دودھ کا ہونا، ایک ہاتھ میں بچے، تو یہ رزق کی طرف اشارہ، یہ تو اچھا خواب ہے۔ دوسرا جو انہوں نے دیکھا کہ سوراخ کے اندر چوہے ہیں، کہیں پر گھر کے اندر یا کہیں پر بھی کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو آپ کا مال چوری کر سکتا ہے، یا آپ کے یہاں جو مرد حضرات ہیں وہ کہیں کام کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں، تو کوئی چوری کا اندیشہ ہے، صدقہ وغیرہ دیں، اللہ رب العالمین خیر فرمائے۔ پھر اس کے بعد سمرید میں نے فیصل آباد سے پوچھا کہ استخارہ انہوں نے کرنا تھا کہ بھائی شوہر کہتے ہیں طلاق دینی ہے، ان کو خواب میں بال نظر آئے ہیں جو زمین پر پڑے ہیں، پھر باغ میں جو ہے وہ دیکھا کہ درخت آم کا، ایک شخص ان کو ایک آم دیتا ہے۔ دیکھیں، بات یہ کہ تھوڑا سا یہ خواب یہ نظر آ رہا ہے کہ میری بہن آپ بھی نا کہیں وہ غصہ کرتے ہیں، کچھ ہوتا ہے تو آپ بھی صبر نہیں کرتی، بالوں کا نظر آنا، زمین پر بکھرے ہوئے پڑے رہنا، اس کا مطلب ہے کہ معاملات آپ کے منتشر ہیں۔ تو تھوڑا سا یہ کہ آپ صبر کی، کہتے ہیں نا کہ جو صابر ہوتا ہے نا، صبر وہ سواری ہے کہ جس پر سوار ہونے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ تو تھوڑی ایک بات بھی آپ برداشت کریں گی نا انشاءاللہ، تو شوہر آپ کی 10 باتوں کو برداشت کریں گے۔ اور اگلا یہ ہے کہ درخت آم، پھر درخت کا یعنی آم کا درخت ہے، پھر ایک شخص آپ کو دیتا ہے، تو یہ آم کا آپ کو دینا اچھا، تھوڑا سا صبر کریں گی تو انشاءاللہ نتیجہ آپ کے حق میں ہوگا۔ والد صاحب نے کہا کہ ایک جگہ بند کمرے میں انہوں نے، ان کے والد صاحب نے دیکھا کہ جگہ بند کمرہ ہے، وہاں سے نکلتے ہیں تو لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، ان کی طرف چلتے تو وہ خوفزدہ ہو کر بھاگتے ہیں۔ بعض اوقات شیطان اس طرح انٹرفیئر کرتا ہے، پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو بہرحال کوئی اس کی تعبیر نہیں بن رہی۔ لالا موسیٰ سے بہن نے پوچھا کہ پیپر دے رہی ہیں، آتا نہیں ہے۔ یہ عام طور پر ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو زندگی میں جلد باز قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو بغیر سوچے سمجھے کود جاتے ہیں، پھر کام ہوتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بغیر سوچے سمجھے کام کرنا کہ بھئی بس فوراً کروں، پھر کام نہیں ہوتا۔ تو آپ یہ جلد بازی چھوڑیں، یہ خواب آنا بند ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آسمہ جہانگیر صاحبہ نے پوچھا کہ جنگ سے کہ خود کو گناہ کرتے ہوئے دیکھنا۔ میری بہن، اگر بندہ کوئی اس طرح خواب دیکھے، اگر واقعی وہ مختلف قسم کے نافرمانیوں میں ہے، تو تب تو اسے نافرمانیاں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر نیک کوئی بندہ ہے یا نیک خاتون ہے، وہ خواب دیکھتے ہیں اس طرح، تو اس کا مطلب یہ کہ شیطان آپ کو تنگ کر رہا ہے، تو باوضو ہو کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے سوئیں، انشاءاللہ ایسا خواب نہیں آئے گا۔ حیدرآباد سے آصف صاحب نے پوچھا گھر میں چمگادڑ آ جاتی ہے، باہر نکالنا پڑتا ہے، تو میری بہن، میرے بھائی، آپ اس میں کوئی دوائی وغیرہ استعمال کریں
تو وہی میں کہہ سکتا ہوں. باقی یہ ہے کہ جو ہے وہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس 7 مرتبہ یہ پڑھ کر اول آخر تیمہ درود شریف پڑھ کے دم کریں، اور اگربتی پر دم کر کے نا وہ اگربتی گھر میں جلائیں تو انشاءاللہ اس سے افاقہ ہوگا. پنڈی سے بہن نے پوچھا کہ یہ اور ان کا بیٹا کھڑے ہیں اور لوگ وہاں پر کھڑے ہیں اور کوئی بزرگ ہیں وہاں کھڑے، تو یہ نام پوچھنے پر بتاتے بھی ہیں نام، اور پانی میں عکس دیکھ کر کہتے ہیں کہ جی تمہاری نوکری ختم ہونے والی ہے. پھر دیکھتی ہیں کہ بہت بڑا جلوس ہے، لڑکیاں ہیں، بہت بڑا جلوس ہے، یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں. تھوڑا سا اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے پاس آتی جاتی ہیں بہت زیادہ ان چیزوں میں پڑی ہوئی تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو کچھ مشکل نوکری کے معاملات میں آ سکتی ہے، لیکن نتیجہ انشاءاللہ یہ ہے کہ بہتر ہوگا. تھوڑا سا یہ اپنے بیٹے سے کہیں کہ احتیاط کریں. آنگن میں بڑے جو ہے وہ گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے گلزار بانو صاحبہ نے دیکھے، بڑا پتیلا ہے، گوشت ہے، وہ پانی سیاہ ہے. پھر آنگن میں بڑے بڑے گوشت دیکھے، بچے نظر آتے ہیں. میری بہن آپ یا تو خدا نہ خواستہ اگر کہیں پر ایسا ہے کہ غیبت میں مبتلا ہے تو اسے چھوڑیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نہیں پتہ ہوتا، یہ بات کر دی وہ بات کر دی، بھائی ہے تو میں کر رہی ہوں نا. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کچھ پریشانیاں نظر آ رہی ہیں اس میں، اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے. اور اوپر جو میں نے وظیفہ فرض کیا وہ آپ بھی کریں، نمازوں کی پابندی کریں، حسب استطاعت صدقہ وغیرہ دیں، بہتر ہو جائے گا. کوہاٹ سے نورین صاحبہ نے پوچھا بڑا بازار ہے، ایک ساتھ ایک جو ہے وہ ساتھ ہی چارپائی ڈالی ہوئی ہے، قرآن رکھا ہوا ہے، کتاب کی دکان ہے. پھر وہاں سے واپس آتی محلے کا معزز آدمی، وہ کہتا ہے چلو میں قرآن لے کر آتا ہوں. میری بہن یہ قرآن کا جو آپ نے خواب دیکھا ہے یہ قرآن سے آپ کی محبت ہے، تو جو جس سے محبت کرتا ہے، جس کے بارے میں سوچتا ہے تو خواب بھی پھر اسی طرح نظر آتے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھا خواب ہے. اللہ کریم آپ کو قرآن کی برکت عطا فرمائے. باولپور سے بہن نے پوچھا کہ سیڑھیوں سے اتر کر آتی ہیں تو 2 کوے ہیں اور ابو لوکاٹ کھا رہے ہیں، اور میں کہتی ہوں کہ بھائی یہ خراب نہ کر لیں. بہرحال وہ تھوڑی لے کر ان کے پیچھے جاتے ہیں، وہ اڑ جاتے ہیں اور 3-4 لوکاٹ خراب کر دیتے ہیں. کوئی معاملہ ایسا ہے کہ کوئی چغل خور قسم کے لوگ ہیں یا کوئی نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں جو آپ کے ابو کے ارد گرد ہیں یا کہیں منسلک ہو سکتے ہیں، تو بہرحال احتیاط کیجئے کہ خدا نہ خواستہ کوئی کام میں نقصان نہ ہو. کبوتر طوطے یہ دانہ ڈالتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ گھر کے قریب آ جائیں. میری بہن تھوڑا سا یہ کہ جو کام کرنے کے وہ کیجئے، جو کام نہیں کرنے کے وہ نہ کیجئے. کہ کیچڑ میں آپ گزر رہی ہیں، گر گئی ہیں، تو تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. زندگی بہت محتاط طریقے سے گزارنے کی ضرورت ہے. بہن نے کہا صادقہ بات سے کہ 2 بار اپنی موت کو دیکھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر بیمار نہیں ہے اس طرح تو اللہ رب العالمین آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ریحانہ نے لاڑکانہ سے پوچھا کہ گولڈن کلر کی چپکلیاں ہیں ان کے وجود پر لگ رہی ہیں، کوئی ایسا مسئلہ چھوٹی موٹی بیماریاں ہیں، انشاءاللہ آپ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ ولا ختیمہ درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، دم کے وہ پانی پئیں، انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. اور آخری خواب ہے آصف صاحب نے جنگ سے پوچھا کہ ایک پانی کی بڑی نالی ہے اور کافی سکے ہیں، 50 لکھا ہوا ہے، چنتے جا رہے ہیں. کوئی ایسا معاملہ ہوگا جس میں آپ کو مالی فائدہ پہنچنے کی بہت امید ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ جمعۃ المبارک میں اور ہفتے کے شام کو 7 بجے سے لائیو دیکھتے ہیں اور دوپہر 12 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ پہ پیش کی جاتا ہے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں خود پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام خواب کا کہتے ہیں کہ میزبان محمد سہیل اعظم جدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.